آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ISI کو جوائن کرنے کا طریقہ کار کیا موجود ہے، آپ کس طرح سے پاکستان کے سب سے بہترین ادارے کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ ISI کو جوائن کیے بغیر بھی پاکستان کی خدمت کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا کہ کس طرح ISI کا حصہ بن کے آپ ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور کس طرح حصہ نہ بننے کے باوجود آپ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ISI کے آخر معاملات ہیں کیا، کس طرح سے ایجنٹس اپنے گھر سے دور، باہر سے دور، اپنے دوستوں احباب سے دور وہ ملک کی خدمت کرتا ہے اور ہم میں سے ہر دوسرا پاکستانی ISI میں جانا چاہتا ہے، ISI کا حصہ بن کے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ معاملات جو ہم نے ٹی وی میں دیکھے کہ کیا کس طرح سے ایجنٹس کو جو عالیشان ماحول ملتا ہے، عالیشان پروٹوکول ملتا ہے، کیا پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ISI میں آپ کو وہ تمام پروٹوکول ملے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں اصل معاملات ہوتے کیا ہیں، وہاں موجود ایجنٹس کی زندگی ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے وہ ملک و قوم کے لیے اپنا گھر بار، اپنے دوست احباب سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور آخر ہر بندہ جو پاکستان کی ISI میں جانا چاہتا ہے اس کو وہاں جانے کے بعد کس طرح کے حالات سے گزرنا ہوگا۔ میرا نام محمد ناصر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گو نیوز HD۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ISI میں کس طرح سے ایک ایجنٹ جب جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، رپورٹ دیکھیے اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کی ISI کس طرح سے گرمی، سردی، دھوپ، شام سب میں اپنی تمام تر انرجی کو ضائع کر کے ملک کی خدمت کرتی ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے اپنی عید، اپنا شب رات، اپنا گھر، اپنا باہر، اپنے تمام تر معاملات کو چھوڑ کر پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے۔ یہ سوال میرے خیال میں ایک ایسا سوال ہے جو اب تک مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے، بلکہ پوچھا جاتا رہا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے ISI کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک فلم سی چل جاتی ہے۔ جیسے آپ نے جیمز بانڈ موویز دیکھی ہوں گی تو ایک ایجنٹ ہے، اس کی بڑی دہشت ہے، اس کے پاس بڑی پاور ہے، کسی کو مارتا پھرتا ہے، کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک، کام کا کام اور عیش کی عیش۔ دولت کے انبار ہیں، دنیا جہاں کی بہترین گاڑیاں ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے اور بس لائف فٹ ہے، اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، دنیا اس کے کارناموں پر حیران ہے۔ وہ بس ایک مووی ہے اور ایک سکرپٹڈ اور مکمل طور پر محفوظ ماحول میں بنائی گئی، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ حقیقی زندگی میں سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے، یہاں تو ٹھاٹ باٹ ہے، نہ دکھاوا، نہ واہ واہ، نہ شوبازی، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میں جب کبھی کسی گمنام سپاہی سے متعلق لکھتا ہوں تو اس کے بعد ان باکس بھر جاتا ہے کہ ہم کیسے جوائن کریں ISI کو۔ مجھے لکھنے میں شاید چند گھنٹے اور آپ کو پڑھنے میں چند منٹ لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ حقیقت بڑی تلخ اور بڑی قربناک ہے جو لکھنے والے اور پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ سوچیں تو جس پر گزرتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ہم مووی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایجنٹ بڑی شاندار گاڑی سے بہترین سوٹ بوٹ میں ملبوس اترتا ہے، آگے پیچھے اس کے گارڈ ہوتے ہیں اور واہ کمال لائف ہو تو ایسی۔ لیکن رکیے بھائی، وہ مووی ہے، ہوش کے دنیا میں آئیے، حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ حقیقت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی ہستی مستی جب تک خاک نہ ہو جائے آپ کندن نہیں بن سکتے۔ کہیں یہ فقیر، کہیں ملنگ، گندے میلے کچلے کپڑوں میں ملبوس ایسی حالت میں ملیں گے کہ ان کو دیکھ کر آپ کو گھن آئے گی، مکھیاں ان کے اوپر بن بنا رہی ہوں گی۔ سڑک کنارے کبھی کچرے کے ڈھیر پر، کبھی کیچڑ میں لت پت، کبھی سبزی فروش تو کبھی تپتی دھوپ میں منو وزن اپنے کاندھوں پر اٹھائے، کہیں مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہوئے وہ تانے سہتے ہوئے، نہ گرمی کی خبر نہ سردی کا ہوش، بھوک پیاس کی شدت، تپتی ہو ٹھٹھرتی زمین پر جلتے جسم، کہیں گلیوں میں کوڑا چنتے، کہیں دن بھر کاندھے پر سامان اٹھائے گلی گلی پھرتے۔ یہ جاگتے ہیں، ان کا چین نہیں، ان کا آرام نہیں، کب کھاتے ہیں کب پیتے ہیں، کس کے بیٹے ہیں کس کے بھائی ہیں، کس کے باپ ہیں کس کے سر کا تاج ہیں، کچھ خبر نہیں۔ یہ اپنے ملک میں بھی عیش و عشرت کی زندگی تیاگ دیتے ہیں۔ معلوم نہیں کب سے یہ لوگ اپنے گھروں کے پاس ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر، اپنے والدین سے دور، اپنے بہن بھائی بچوں سے دور ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا عید کے دن جب ساری دنیا کے مسلمان نئے کپڑے پہن کر اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے میں مگن ہوتے ہیں تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بذات خود اور جن کا خاندان ہماری ان خوشیوں کی وجہ سے بنتے ہیں،
جس وقت ہم اپنے والدین کے گلے لگ کر عید منا رہے ہوتے ہیں، وہاں اس پاک وطن کی دھرتی پر کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بچے عید کے دن اپنے والد کی راہ تکتے اور آنکھوں میں آنسو لیے عید گزار دیتے ہیں۔ وہ ماں عید کا دن بھی دروازے کو تکتے گزار دیتی ہے کہ شاید ان کا لاڈلا عید کے دن اسے آ کر گلے لگا لے۔ وہ باپ جو عید کا دن اسی حسرت میں گزار دیتا ہے کہ کاش عید کے دن تو اس کا بیٹا آ کے اس کا سینہ ٹھنڈا کر دیتا۔ بہن بھائی دشت شفقت کے منتظر، مگر وہ بیٹا دور کہیں اپنی عید کی خوشیاں ہماری خوشیوں پر قربان کر کے عید کے دن بھی گلیوں کی خاک چھان کر اپنے بچوں کی یاد میں بس دل ہی دل میں یہ سوچ کر اپنی ساری حسرتیں دبا لیتا ہے کہ ایک اس کے بچے اپنے باپ، اس کے والدین عید کے دن اپنے ایک بیٹے سے محروم رہیں گے، لیکن پاک وطن کے کروڑوں لوگ اپنی اولادوں، اپنے بچوں کے ساتھ عید منا پائیں گے۔ عید گزر جاتی ہے، ہم خوشیاں منا کر شکر ادا کرتے ہیں کہ عید بڑی اچھی گزری، کیسے اچھی گزری کبھی نہیں سوچتے۔ کس نے ہماری عید کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے اپنی عید قربان کر کے اپنے گھر والوں کی عید اور خوشیاں قربان کر دیں۔ ایسے بھی دیوانے ہیں کہ جب اس پاک دھرتی پر خوشی سے کہا لگاتے ہیں، وہاں دشمن کے عقوبت خانے ہمارے اس کہے کی قیمت اس پاک وطن کے بیٹے سے وصول کرتے ہیں، اور عقوبت خانے اس قیمت سے لرز اٹھتے ہیں۔ جن کی مائیں، جن کی سہاگن، ان کے منتظر وہ بیٹے، وہ سہاگ کہیں کسی تاریک کوٹری میں لت پت پڑا تڑپ رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے وطن کی ماؤں کی گود ہری بری رہے، وطن کی بہنوں بیٹیوں کا سہاگ سلامت رہے۔ کتنے ہی پاک وطن کے عظیم بیٹے ہیں جن کا آج نام و نشان تک نہیں، جو عقوبت خانوں میں زندہ ہیں، ان کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی قبروں کے نشان تک نہیں ملتے۔ کہیں گلی، کسی نگر، کسی کوچے میں زندگی کی آخری شام ہو جائے یہ نہیں جانتے، اپنے گھروں کو دوبارہ دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں یہ نہیں جانتے۔ ایسے کئی بیٹے آج کے دن بھی اس پاک دھرتی پر قربان ہو گئے، ایسے کئی بیٹے آج کے دن بھی اس پاک دھرتی پر قربان ہوئے ہوں گے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ ہزاروں والدین ایسے ہوں گے جنہیں اپنے بیٹوں کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہزاروں بچے آج بھی اس کشمکش میں بڑے ہو رہے ہوں گے کہ وہ اسکول کالج کے فارم میں خود کو باپ کے زیر کفالت لکھیں یا یتیم۔ یہ ISI کی داستان ہے جو طاقتور کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک اور دل خراش بھی ہے۔ ISI نام سننے میں بڑا دلکش اور بڑا پرکشش لگتا ہے، لیکن یہ ایک درد، ایک قرب اور لازوالی قربانیوں پر کھڑا ایک ایسا قلعہ ہے جس کے محافظوں کی کوئی پہچان، کوئی نام کسی کو علم نہیں، ان پر کیا گزرتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر درد، ہر جدائی سہ کر اپنے عزم پر قائم رہتے ہیں، تبھی یہ قلعہ اپنی پوری آب و تاب سے قائم و دائم اور اپنے زیر سایہ سرزمین کا محافظ ہے۔ آج تک 70 سال گزرنے کو ہیں، لیکن کسی شخص نے نہیں دیکھا کہ ISI میں کام کرنے والے کیسے ہیں، کون ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست، رشتہ دار بھی ISI کا حصہ ہو، لیکن آپ کبھی نہیں جان پائیں گے۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ ایک ہی بات نکلتی ہے کہ ISI ایک ایسی خوشبو ہے کہ جس سے سارا جہاں تو معطر ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس خوشبو کا وجود نہیں، بلکہ ایسے ہی ISI ہے۔ نہ نام ہے، نہ دکھاوا، نہ شہرت، نہ واہ واہ، نہ تمغے، نہ ایوارڈز، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہر شعبہ میں اپنا نام بنتا ہے، اپنی قابلیت کے چرچے ہوتے ہیں، آپ کو تمغوں سے نوازا جاتا ہے، لیکن ISI میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں بس کام ہے اور خاموشی ہے۔ ISI کے موجودگی کا علم اس کی آواز سے نہیں، دشمن کے شور سے ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد اب آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ISI میں موجود افراد بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، کسی کو نہیں جتا سکتے، کس پر دھونس یا دکھاوا نہیں کر سکتے کہ میں ISI میں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ نہیں، یہ سب ISI میں نہیں چلتا۔ تو کیا 22 کروڑ عوام ساری کی ساری ISI میں جانے کی خواہش کرے تو اب کیا کیا جائے؟ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ ISI کا مقصد بھی دکھاوا اور نام کمانا نہیں، بلکہ اسلام اور پاکستان کی خدمت ہے۔ تو یہ سب کرنے کے لیے ISI میں جانا ضروری ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی خوش قسمت ISI کے ادارے کا حصہ بن بھی جاتا ہے تو آپ کیوں مایوس؟ ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ کے بندو، آپ جس شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر اسی میں رہ کر بھی اپنے ملک کے کام آئیں تو آپ کا مقصد بھی وہی ہوا جو ISI کا مقصد ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہیں تو دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دیں، پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، پاک فوج کے خلاف چلنے والی IDs، گروپس اور پیجز کو رپورٹ کر کے مکمل طور پر بند کروا دیں تاکہ پاکستان کے خلاف نظریاتی جنگ کا بھی توڑ کیا جا سکے، دشمن کو شکست دی جا سکے۔ آج کل فزیکل جنگ سے زیادہ مشکل جنگ نفسیاتی جنگ بن چکی ہے۔
ISI का मकसद भी पाकिस्तान की खिदमत है, अपने लोगों की खिदमत है। यही बीड़ा आप भी उठा लें कि जब तक ISI में नहीं जा पाता तब तक ही सही, अगर ISI में नहीं जा सका तो यहीं बैठकर अपने शोबे में बैठकर ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत करूंगा। अगर तालिब इल्म हैं, कहीं जॉब करते हैं, फील्ड में काम करते हैं तो सोशल मीडिया की जंग तो हमेशा जारी रहती है, लेकिन आपका काम वही होगा जो ISI का है, आपका मुकाम भी वही होगा जो ISI का है। दुश्मन यही कहेगा कि हमारा प्रोपेगेंडा ISI के एजेंटों ने नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान की खिदमत और हिफाजत के लिए जरूरी नहीं कि हम ISI ही ज्वाइन करें या इसी बात का इंतजार करें कि कब ISI ज्वाइन करेंगे। ISI ज्वाइन करें, मैं आपको इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर रहा, न ही मायूस कर रहा हूँ। ISI वाले भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, हम में से ही उठकर गए हैं और ISI को ज्वाइन करने का तरीका तो आपको किसी भी डिफेंस फोरम पर मिल जाएगा। आप गूगल करें, हजारों जगह शायद मिल जाएगा, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आप जहां भी हों आप ISI का हिस्सा हैं। वल्लाह कल जब ग़ज़वा-ए हिंद के शहीदों और गाजियों का नाम पुकारा जाएगा तो इन लोगों का भी नाम आएगा जिन्होंने मुजाहिदों के हौसले बढ़ाए थे, इन पर भौंकने वाली जुबानें बंद की थी, ग़ज़वा-ए हिंद के लिए राहें हमवार की थी। ये सब कुछ ISI का ही काम है जो आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होकर। मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहता, बल्कि इन दोस्तों को एक मोटिवेशन दे रहा हूं कि जिसका मकसद शोहरत नहीं, वाह वाह नहीं, सिर्फ पाकिस्तान है, वो भी वही काम करें जो ISI कर रही है। इंशाअल्लाह उनके नताइज भी वैसे ही पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएंगे। रिपोर्ट आप देख चुके किस तरह से पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान के बेटे पाकिस्तान की ISI में शामिल होकर आपके लिए, मेरे लिए और तमाम कौम के लिए अपना दिन रात कुर्बान करते हैं, अपना चैन कुर्बान करते हैं और आपके लिए अपने गली मोहल्लों में मौजूद एक फ़कीर का कभी रवैया अख्तियार करते हैं तो कभी एक मलंग बनकर आपके सामने आ जाते हैं। वो तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं, सुनते हैं और तमाम वो मामलात जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि एजेंट की ज़िंदगी ऐसी होती है, एजेंट की ज़िंदगी में आलीशान मर्तबे, आलीशान प्रोटोकॉल और आलीशान मामलात होते हैं, लेकिन हकीकत में वो एजेंट अपनी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगियों पर कुर्बान करके तमाम मामलात को देख रहा होता है। आज की वीडियो में आप देख चुके, रिपोर्ट में बाकायदा आपको दिखाया गया और आपको बताया गया कि किस तरह से एक एजेंट के मामलात को जो हम देखते हैं, सोचते हैं, जो हम तसव्वुर करते हैं, लेकिन हकीकत में वो एजेंट अपनी ज़िंदगी के चंद हसीन लम्हात आपकी ज़िंदगी के लिए कुर्बान करके, अपने घर बार को कुर्बान करके, अपना तमाम मामला कुर्बान करके आपके चंद मामलात को एहसन तरीके से चलाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।